بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 23 جمادی الاولی 1447 ہجری مطابق 14 نومبر 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے فکر و نظر اسلامی تربیت، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اسے اسلامی تربیت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دیں، مگر ہم سب اپنی یہ ذمہ داری اسکولوں کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے ایک اچھے اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا، اس لیے وہاں اس کی بہترین اسلامی تربیت ہوگی۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ گھر آتے جاتے سلام کرتا ہے، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے اور بچی چہرے پر نقاب رکھتی ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی صحیح تربیت ہو رہی ہے۔ ہم ایسی تربیت کے لیے اسلامی اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور اسکول والے ایسی چند چیزیں بچوں کو یاد کرا کے یا سلام وغیرہ کی عادت ڈلوا کر گویا ہمیں اطمینان دلا دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت ہو رہی ہے۔ پھر جب ہم مزید یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ترجمے کے ساتھ قرآن کی کچھ صورتیں اور چند احادیث بھی یاد ہیں، تو ہمارا اطمینان مزید بڑھ جاتا ہے اور ہم بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تربیت کا صحیح مفہوم سمجھا ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کرنا، دعائیں یاد کر لینا، ترجمے کے ساتھ صورتیں اور حدیثیں سنا دینا یہ اسلامی تربیت کی دلیل ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں بھی اچھی اور اسلامی تربیت کی علامت ہیں، لیکن محض ان چند چیزوں سے اسلامی تربیت کے تقاضے مکمل پورے نہیں ہوتے۔ دراصل اسلامی تربیت سے مقصود یہ ہے کہ بچے کے اندر صحیح فکر و عقیدہ مضبوط کیا جائے، اسے اچھی صفات سے آراستہ کیا جائے، اس کے دل کا تزکیہ کیا جائے، اس کے اخلاق و کردار کو خوبصورت بنایا جائے۔ اچھے اخلاق و صفات سے مراد صرف مسکرا کر مل لینا، سلام کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایمانداری، سخاوت، صبر و شجاعت، سچائی، وعدے کی پاسداری، دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی، شکر، احسان مندی جیسے اوصاف سے آراستہ ہونا، اور جھوٹ، بے ایمانی، بزدلی، ناشکری، کنجوسی، مفاد پرستی جیسی برے اوصاف سے محفوظ ہونا ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ہمارا بچہ سب کو سلام کرتا ہو، صبح و شام دعائیں پڑھتا ہو، قرآن کی صورتیں ترجمے کے ساتھ سنا دیتا ہو، مگر ساتھ ہی وہ بزدل ہو، مفاد پرست ہو، ناشکرا ہو، بے صبرا ہو، کنجوس ہو، موقع پرست ہو، بے ایمان ہو، اس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی اور خیرخواہی نہ ہو۔ اس لیے بچے کے اندر چند ظاہری چیزیں دیکھ کر بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تربیت کی خود فکر کرے۔ اسکول والے چند ظاہری چیزیں سکھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کام ہمیں خود اور آپ کو کرنا ہے۔ دوسرا مضمون ہے اصلاحیات، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا، ایک جامع پیغام، مضمون نگار مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کو ایک نہایت جامع اور بامانہ دعا سکھائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم اکثر نمازوں میں مانگتے ہیں، مگر افسوس بہت کم لوگ اس کے گہرے مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچے مسلمان کے لیے صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کی بھلائی بھی ضروری ہے۔ اسلام ہمیں یہ توازن دیتا ہے کہ ہم دنیا کو بھی سنواریں اور آخرت کو بھی بہتر بنائیں۔ دنیا کی بھلائی میں کیا کچھ شامل ہے؟ صحت، عافیت، نیک بیوی، اچھے اعمال، علم، عبادت، نیک اولاد، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی حالت میں موت۔ یہ ساری چیزیں نعمتیں دنیاوی ہیں۔ اسی کے ساتھ اچھی روزی، معاش کی فراوانی بھی اسی دعا میں شامل ہے۔ اسلام فقر و فاقہ یا بھوک کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ہمیں بہتر معیشت اختیار کرنے، محنت سے اپنی حالت سنوارنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ غربت انسان کو ایسے موقع پر اور ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں وہ کبھی ایمان کا سودا تک کر بیٹھتا ہے۔ تاریخ اور موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان محض مالی لالچ میں اپنا دین بدل دیتے ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقر انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ کنز الایمان
اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب فقر و محتاجی کا ذکر ہوتا ہے تو بعض لوگ فوراً ہی کہہ دیتے ہیں کہ غریبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ اختیاری تھا، مجبوری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مال و دولت سے بے نیازی اختیار فرمائی، لیکن اپنی امت کے لیے فقر کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ترمذی کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی میں موت دے اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ حدیث نمبر 2352۔ اب یہاں مسکین کا مطلب سمجھ لیجئے، مسکین سے مراد فقیر یا بھوکا شخص نہیں ہے، بلکہ ایسا عاجز اور منکسر المزاج بندہ ہے جو تکبر سے پاک ہو۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مجھے متواضع بندہ بنا، مغرور نہ بنا، اور اسی حال میں میرا خاتمہ فرما۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو فقر سے پناہ مانگنا اور دوسری طرف یہ حکم کہ فقیر مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دونوں باتیں آپس میں کنٹراسٹ ہے، متضاد ہیں۔ دراصل ایسا نہیں ہے، فقر بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مگر کوئی بندہ مجبوری میں فقر کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے تسلی ہے کہ آخرت میں اس کے لیے اجر و انعام زیادہ ہے۔ یہ معاملہ ایک بیماری ہے کہ بیماری اچھی چیز نہیں ہے، مگر اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بیماری سے مسلمان کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں، بخاری 5360۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غریبی میں مبتلا ہو جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حالت بہتر بنائے، محنت کرے، مگر دل میں شکوہ نہ لائے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، قناعت اختیار کرے، آخرت کی نعمتوں کو یاد رکھے۔ یہی مومن کا شیوا ہے۔ دنیا کے لیے جد و جہد کرنا اور آخرت کے لیے امید رکھنا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ تیسرا مضمون اخلاقیات، انکساری و عاجزی، ایک پسندیدہ صفت۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ انکسار اور عاجزی انسان کی بہترین اخلاق میں سے ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو دوسرے کی نظر میں محبوب اور محترم بنا دیتی ہے، جبکہ متکبر انسان دلوں سے اتر جاتا ہے۔ عاجزی اور تواضع کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عظمت و بڑائی پر گھمنڈ نہ کرنا، دوسروں کے ساتھ نرمی، احترام اور محبت سے پیش آنا۔ دین اسلام نے انکسار اور عاجزی کو نہ صرف پسند کیا ہے بلکہ اسے مومن کی پہچان قرار دیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے جاہلانہ بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سچا مومن نہ سخت لہجے میں بات کرتا ہے، نہ تکبر دکھاتا ہے، بلکہ ہمیشہ نرمی، بردباری اور سکون سے پیش آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انکساری و عاجزی کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے خادموں پر کبھی غصہ نہیں کیا، نہ کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے دیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کے درمیان عام انسانوں کی طرح بیٹھتے، اپنی ساری ضرورتیں آپ خود سے پوری کرتے، اپنے کپڑے آپ خود سے سی لیتے اور اپنی اونٹنی کو خود باندھ لیتے۔ یہ جملہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوی اور عاجزی کی بہترین مثال ہے۔ عاجزی انسان کو بڑائی دیتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرماتا ہے۔ مسلم 2588۔ انکساری و عاجزی سے نہ صرف انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں محبت، رواداری، بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تکبر اور غرور دلوں میں دوری پیدا کرتے ہیں، جبکہ عاجزی دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ یہ انسان کو خدا اور مخلوق دونوں کی نظر میں محبوب بنا دیتی ہے۔ جو شخص عاجزی اپناتا ہے وہ دراصل اپنی ذات کو سنوارتا ہے، دوسروں کے دل جیتتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع اور عاجزی جیسے اچھے اخلاق اپنائیں، تکبر و غرور جیسے برے اخلاق سے خود بھی دور رہیں اور اپنے متعلقین کو بھی دور رکھیں۔ چوتھا مضمون ہے ذکر و دعا۔
قرض اور ٹینشن سے نجات کی ایک جامع دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور کر دے اور تمہارے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دے؟ انہوں نے کہا جی ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو داود 1555۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں رنج سے، غم سے، آپ کی پناہ چاہتا ہوں نکمے پن، سستی اور کاہلی سے، آپ کی پناہ چاہتا ہوں کنجوسی اور بزدلی سے، آپ کی پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔